کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ سو رہے ہوں لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بغیر زبان ہلائے آپ کے سینے سے درود کی آواز آ رہی ہو؟ اگر نہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو صرف خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے درود پاک کے اس عظیم راز کی جو انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے جہاں دل خود بخود درود شریف پڑھتا ہے۔ جی ہاں، کثرت درود سے قلب جاری ہونا روحانیت کے بڑے اسراروں میں سے ایک اسرار ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا اسرار ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر یا نبی کریم علیہ السلام کے درود پاک میں جاری ہوتا ہے تو عام انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ذکر کر رہا ہے یا نہیں۔ حضرات گرامی، جب آپ درود شریف کو کثرت کی تعداد میں لائیں گے، کثرت سے درود پاک کو پڑھیں گے، آپ کوئی بھی درود شریف لے لیں، درود رحمت لے لیں، درود امی لے لیں، درود خضری لے لیں، درود ابراہیمی لے لیں، یا کوئی بھی درود شریف جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو جب تک آپ اس کی کثرت کرتے رہیں گے، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی زبان درود شریف میں محو ہو جائے گی، درود شریف کا شوق بڑھ جائے گا، جنون آ جائے گا، عشق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، درود کا غلبہ روح کے اوپر آ جائے گا، نفس پیچھے ہٹ جائے گا، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، اور روح کے اوپر اس درود کا غلبہ آ جائے گا، اس کے نور کا غلبہ آ جائے گا، روحانیت کا غلبہ اس نفس کے اوپر، جسم کے اوپر چڑھ جائے گا، تو پھر حضرات گرامی آپ کے اوپر انوارات و تجلیات، آپ کے اوپر واردات، کیفیات کشف ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات، ذکر قلبی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ روزانہ 3000 درود شریف پڑھتا ہے، یہ میں اندازہ بتا رہا ہوں کہ 3000، 2000 بھی ہو سکتی ہے، 1000 بھی ہو سکتی ہے، اور روزانہ کی تعداد میں وہ بندہ درود شریف نہایت ادب و احترام کے ساتھ الگ بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کو یاد کر کے، کوئی بھی تصور کر کے درود شریف پڑھتا ہے، انسانی خیالات کو دل سے نکال کر درود شریف پڑھتا ہے، اور اسی روٹین کو وہ روزانہ کی تعداد میں، اسی تعداد میں جاری رکھتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کثرت درود سے زبان کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بندہ اگر زیادہ پڑھتا ہے تو شروع میں جب درود شریف زیادہ کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کی زبان تھک جاتی ہے، اس کے منہ تھک جاتا ہے، لیکن اسی تعداد کو جب وہ روزانہ پڑھتا رہتا ہے، درود پاک کی ضربیں دل پر لگانا شروع کرتا ہے، دل کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ زبان خاموش ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ یا درود پاک صلی علی محمد صلی علی محمد کی صدا آ رہی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر چیز کی صفائی کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کی صفائی استغفار سے ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کی صفائی قرآن پاک کی تلاوت میں ہے۔ یعنی کہ ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے قرآن پاک کی تلاوت کو فرمایا کہ اس سے دل صاف ہوتا ہے، ایک موقع پر استغفار فرمایا ہے، اور ایک موقع پر اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی اذکار ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، دل کے اندر صفائی آتی ہے۔ اگر دل سے، شوق سے، یقین سے، محبت سے ایک خاص مقام میں بیٹھ کر تلاوت کی جائے تو دل واقعی صاف ہوتا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ پھر استغفار پڑھنے سے بھی ہوتا ہے۔ آپ 1000 کی تعداد اگر روزانہ استغفار کی رکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، عشاء کے بعد اگر 1000 مرتبہ پڑھیں یا 500 مرتبہ پڑھیں تو یقین کریں آپ کے دل کو چند دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ اور پھر درود پاک، یہ تو ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے اس ذکر کے اندر اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے، دونوں
کمال کی ہستیاں اس میں موجود ہیں، تو پھر دل کیوں نہیں پاک ہوگا؟ یہ تو ایک ایسا ذکر ہے کہ جس سے دونوں فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ دایاں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ درود پڑھنے سے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، درود پاک دل کے گناہوں اور دنیاوی خیالات کے زنگ کو اتار کر اسے آئینہ شفاف بنا دیتا ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے، تو انسان جب سو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا دل بیدار رہتا ہے اور درود پڑھتا رہتا ہے۔ اسے بیداری باطن کہتے ہیں، یعنی کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے۔ میرے کچھ ایسے بھی دوست ہیں کہ جن کے دل جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، باطن ان کا صاف ہو چکا ہے، اور پاس اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو اس کو بھی سنائی دیتا ہے اللہ اللہ کی آواز دل سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب دل جس بندے کا بیدار ہوتا ہے، حضرات گرامی، جب وہ سوتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ یا اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور بندہ روحانی طور پر کسی خاص مجلس میں شامل ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کی روح کہیں اور پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ تو درود پاک کا خاصہ یہ ہے کہ یہ براہ راست صاحب درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جوڑا رہتا ہے۔ جب دل جاری ہوتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا نور سما جاتا ہے کہ انسان کو ہر وقت حضوری کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اب قلب جاری ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ معزز سامعین کرام، آپ کو سینے کے بائیں جانب ایک خاص قسم کی حرارت، تڑپ یا مچھلی کی طرح تڑپنے کا احساس ہوگا۔ ہلکی ہلکی حرارت محسوس ہوگی، گرمی محسوس ہوگی، تڑپ محسوس ہوگی، اور یہ جو علامت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل ذکر الہی اور درود پاک سے زندہ ہو رہا ہے۔ جب آپ 3000، 4000، 5000، 10,000 تعداد کو بڑھاتے رہتے ہیں اور آپ کا رخ، آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں 1 کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، اربوں خربوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف کا میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، تو قلب جاری ہونے کے جو خاص الخاص مراحل اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ کثرت درود سے پہلا راز یہ کھلتا ہے کہ آپ کے دل کی قدرتی دھڑکن جو دل کی دھڑکن ہے درود پاک کے وزن پر آ جاتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ بغیر زبان ہلائے آپ کے سینے کے بائیں طرف، بائیں جانب اللہم صلی علی محمد کی ایک ہلکی سی گونج یا ارتعاش یعنی وائبریشن پیدا ہو رہی ہے۔ اسے قلب ذاکر کہتے ہیں۔ نمبر 2، حضرات گرامی، سینے میں حرارت اور مٹھاس آتی ہے۔ ذکر درود کی کثرت سے سینے میں خاص قسم کی مٹھاس، ایک روحانی حرارت محسوس ہوتی ہے، اور وہ حرارت جو ہے، وہ تڑپ جو ہے، وہ جو جلن جو ہو رہی ہوتی اندر، وہ تکلیف دہ نہیں ہوتی بلکہ بہت پرسکون ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوگا جیسے سینے میں شہد جیسی مٹھاس کھل رہی ہے یا کوئی ٹھنڈی لہر گزر رہی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ درود پاک کا نور آپ کے خون میں شامل ہو رہا ہے۔ جب یہ مٹھاس آ رہی ہوتی ہے، شہد کی طرح مٹھاس آپ کو آئے گی، میٹھی میٹھی مٹھاس آئے گی، آپ کے اندر خوشبو محسوس ہوگی، اور اسی طرح آپ کے اندر حرارت محسوس ہوگی، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا جو دل ہے، آپ کے اندر درود پاک کا نور جا رہا ہے اور یہ خون کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، نمبر 3، جب قلب جاری ہوتا ہے تو انسان کا باطن کبھی نہیں سوتا۔ آپ رات کو گہری نیند میں ہوں گے لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اندرون یعنی آپ کا دل مسلسل درود پڑھ رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ کی زبان پر پہلا لفظ درود پاک ہی ہوگا۔ یہ قلب کے بیدار ہونے کی پکی نشانی ہے۔ اور جب آپ گہری نیند میں ہوں گے تو بعض اوقات آپ نیند میں ہوں گے اور آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہوگا، اور آپ کے آس پاس سونے والے گھر والے وہ اٹھ کے دیکھیں گے کہ آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے، لیکن آپ اس وقت گہری نیند میں ہوں گے۔ نمبر 4، انوارات کا مشاہدہ۔ قلب جاری ہونے کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ آپ کو بند آنکھوں سے اپنے سینے کے مقام پر سفید یا سبز رنگ کا نور چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ درود پاک کے وہ انوارات ہیں جو دل کے سیاہ دھبوں، گناہوں کے اثرات کو مٹا کر
اسے روشن کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے اندر جو لطائف ہیں وہ روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا قلب انشاءاللہ جاری ہوتا ہے تو دل ایک روحانی اینٹینا بن جاتا ہے، آپ کو دوسروں کے دلوں کی بات یعنی الہام ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف سے ایک خاص روحانی کھڑکی کھل جاتی ہے جہاں سے آپ کو ہمہ وقت فیض ملتا رہتا ہے۔ ایک نشانی غور سے سنیں، اگر ذکر کے دوران آپ کے پورے وجود سے، آپ کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا بلا وجہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آپ کے دل پر پڑ چکی ہے اور آپ کا قلب جاری ہو رہا ہے، آپ کا قلب صاف ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور ٹارگٹ سیٹ کر کے پڑھتا ہے تو قلب کے جاری ہونے کے اور زیادہ اسرار کھلتے ہیں، جن میں سے ایک راز یہ ہے کہ آپ کے سینے کے بائیں جانب دل کی طرف، دل کے مقام پر ایک خاص قسم کی دھمک یا حرکت محسوس ہوگی جو عام دھڑکن سے مختلف ہوگی۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے دل کے اندر کوئی چیز اللہم صلی علی محمد کی ضرب لگا رہی ہے۔